نواز کے ساتھ میں ہوں علی حیدر۔ ناظرین، بھارتی حملے کے جواب میں پاکستان کیا کرے گا؟ پاکستانی جواب کی نوعیت کیا ہوگی؟ کیا پاکستان کی بھارت سے جنگ ہونے جا رہی ہے؟ ناظرین، بھارتی جارحیت پر پاکستان نے اپنا موقف دے دیا ہے۔ پاکستان کہتا ہے وقت اور جگہ کا انتخاب کر کے بھارت کو حملے کا صحیح جواب دیں گے۔ پاک فوج کا کہنا ہے کہ جگہ اور وقت کا تعین کر بھی لیا گیا ہے۔ پاکستان کا جواب مختلف ہوگا اور بھارت کو حیران کر دے گا۔ پاک فوج کے ترجمان نے 22 فروری کو کہا تھا بھارت کو حیران کریں گے، اور آج کی پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا ہے کہ بھارت سرپرائز کا انتظار کرے۔ I said that we will surprise you. Wait for that surprise. I said that our response will be different. See it for yourself. The response will come, and response will come differently. ناظرین، بھارتی دراندازی کے بعد اسلام آباد میں قومی سلامتی کمیٹی کا ہنگامی اجلاس ہوتا ہے اور آئندہ کے لائحہ عمل پر غور کیا جاتا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے اس اجلاس کی صدارت کی۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی، وزیر دفاع پرویز خٹک اور سینئر عسکری حکام بھی اس اجلاس میں شریک ہوئے۔ اجلاس میں یہ کہا گیا ہے کہ بھارت نے خطے کا امن اور سلامتی داؤ پر لگا دی ہے۔ جوابی کارروائی کے لیے پاکستان وقت اور جگہ کا تعین خود کرے گا۔ ناظرین، اس سے پہلے 15 فروری کو بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی بھی اس قسم کی بات کر چکے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں بہنوں، سرکشا بلوں کو لیے آگے کی کارروائی طے کرنے کے لیے سمے کیا ہو، ستھان کیا ہو، سوروپ کیا ہو، وہ سارے فیصلے کرنے کے لیے اجازت دے دی گئی۔ اسلام آباد میں وزیر دفاع پرویز خٹک اور وزیر خزانہ اسد عمر کے ہمراہ میڈیا بریفنگ کے دوران شاہ محمود قریشی نے کہا کہ پاکستان کبھی نہیں گھبراتا۔ ہندوستان کے عزائم کو پڑھنا، ان کو گیج کرنا اور اس پہ رسپونڈ کرنا، کب کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کس نوعیت سے کرنا ہے، دیٹ از دا ٹیسٹ آف لیڈرشپ۔ ہم ہمیشہ ڈی ایسکیلیشن کی بات کرتے رہے ہیں، ہم ڈیفیوژن کی بات کرتے رہے ہیں، اور ایگریشن کو ریپلس کرنا ہمارا حق ہے، اور وہ انشاءاللہ قوم مایوس نہیں ہوگی۔ ناظرین، قومی سلامتی کمیٹی اجلاس کے بعد پاکستان نے 4 محاذوں پر بھارت کو جواب دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ پہلا محاذ، پاکستان اپنے پسند کے وقت اور اپنی پسند کی جگہ پر بھارت کو جواب دے گا۔ وزیر اعظم عمران خان نے مسلح افواج اور پاکستان کی عوام کو ہدایت کر دی ہے کہ وہ کسی بھی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار رہیں۔ دوسرا محاذ، بھارتی جھوٹ کا پردہ چاک کیا جائے گا۔ بھارت دعویٰ کر رہا ہے کہ پاکستان میں دہشت گردوں کے ٹریننگ کیمپس کو نشانہ بنایا گیا۔ پاکستان نے کھلی دعوت دی ہے کہ مقامی اور بین الاقوامی میڈیا سمیت پوری دنیا اس جگہ کا معائنہ کر سکتی ہے، جس سے بھارتی دعوے کی کلئی کھل جائے گی۔ تیسرا محاذ، ناظرین، سفارتی سطح پر بھارت کو جواب دیا جائے گا۔ پاکستان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ عالمی رہنماؤں کو بھارت کی غیر ذمہ دارانہ پالیسی سے آگاہ کیا جائے گا۔ اجلاس کے بعد جاری اعلامیے کے مطابق الیکشن میں بھارتی عوام کی حمایت حاصل کرنے کے لیے بھارتی حکومت نے خطے کے امن کو شدید خطرے میں ڈال دیا ہے۔ بھارت نے یہ کارروائی، ناظرین، اپنے انتخابی ماحول کو سامنے رکھ کر کی ہے۔ چوتھا محاذ، داخلی سطح پر ملک میں یکجہتی کے اقدامات، اس کے لیے ملکی قیادت کو اعتماد میں لیا جائے گا۔ حکومت نے پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلانے کا فیصلہ کیا ہے۔ ناظرین، سوال یہ ہے کہ پاکستان بھارت کو جو جواب دینے جا رہا ہے اس کی نوعیت کیا ہوگی؟ ایک بات واضح ہے کہ پاکستان بھارت کو حیران کرنے کی صلاحیت ضرور رکھتا ہے، اور بھارتی مہم جوئی کا اسی شدت سے جواب بھی دیا جا سکتا ہے۔ 22 فروری کو ہی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے بھی لائن آف کنٹرول کا دورہ کیا تھا۔ اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ کسی بھی جارحیت یا مہم جوئی کا اسی شدت سے جواب دیا جائے گا۔ ناظرین، پاکستان بھارت کو کتنا شدید جواب دے سکتا ہے، اس حوالے سے وزیر خزانہ اسد عمر کی ٹویٹ خاصی معنی خیز ہے۔ انہوں نے کیا لکھا؟ انہوں نے لکھا کہ بھارت کو جواب ضرور ملے گا۔ وہ جواب کیا ہوگا اور کس وقت دیا جائے گا، اس کا تعین پاکستان کرے گا۔ ہاں، بھارتی شہری اس بات کو سمجھے کہ ان کا وزیر اعظم انہیں خطرے سے دوچار کر رہا ہے۔ وہ اپنے سیاسی مقاصد کے لیے ایسی جنگ چھیڑ رہا ہے جو بھارت کبھی بھی نہیں جیت سکتا۔ اگر فرض کر لیا جائے کہ پاکستان اور بھارت کی جنگ چھڑ جاتی ہے تو وہ کتنی شدید ہوگی اور کب جا کر ختم ہوگی؟ وزیر اعظم عمران خان اس سے پہلے پلوامہ حملے پر رد عمل دیتے ہوئے کہہ چکے ہیں کہ جنگ شروع کرنا تو اختیار میں ہوتا ہے، لیکن اسے ختم کرنا اختیار میں نہیں ہوتا۔
اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ پاکستان کے اوپر کچھ کسی قسم کا حملہ کریں گے، پاکستان ریٹیلیٹ کرنے کا سوچے گا نہیں، پاکستان ریٹیلیٹ کرے گا، اور اس کے بعد بات کدھر جاتی ہے؟ ہم سب جانتے ہیں کہ جنگ شروع کرنا آسان ہے، شروع کرنا تو جنگ انسان کے ہاتھ میں ہوتی، لیکن جنگ ختم کرنا انسان کے ہاتھ میں نہیں ہوتی۔ تو ناظرین یہ بات بھی قابل غور ہے کہ اگر پاکستان بھارت کو منہ توڑ جواب نہیں دیتا تو پھر بھارتی عزائم کو بڑھاوا دینے والی بات ہوگی اور بھارت دوبارہ بھی ایسی حرکت کرنے کا سوچے گا۔ دوسری جانب اگر پاکستان بھی اپنی جنگی تیاری بھارتی حدود میں بھیج دیتا ہے تو پھر وہ کون سے اہداف کو نشانہ بنائیں گے؟ DGISPR بھارت کو سرپرائز دینے کی بات کر رہے ہیں، وہ سرپرائز کیا ہو سکتا ہے؟ کیا یہ جواب روایتی حملے کی صورت میں ہوگا یا پھر غیر روایتی؟ اگر غیر روایتی ہوگا تو یہ کس قسم کا ہو سکتا ہے؟ اور اس بات کی کیا یقین دہانی ہے ناظرین کہ پاکستانی رد عمل کے بعد پاک بھارت جنگ نہیں چھڑے گی، اور اگر جنگ چھڑ جاتی ہے تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت وفاقی وزیر پاکستان تحریک انصاف کے رہنما جناب علی محمد خان صاحب۔ علی محمد خان صاحب، شکریہ آپ کے وقت کا۔ ایک نپا تلا، ایک میجرڈ، ایک فرم رسپانس پاکستان کی جانب سے دیا گیا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان کے پاس کون کون سے آپشنز ہیں؟ پاکستانی حکومت جو ہے، میں چونکہ سویلین گورنمنٹ ہے، فیصلے آپ لوگوں نے کرنے ہیں اور پاک فوج نے اس پہ عمل کرنا ہے، کس حد تک ہم اپنے اس رسپانس کو لے کے جائیں گے کہ جس سے بھارت دوبارہ ایسے کسی حرکت کرنے کا نہ سوچے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت شکریہ علی ادر بھائی، میں سمجھتا ہوں بہت اچھا آج پاکستان نے جواب دیا ہے اور جواب دینے کی قدرت رکھتے ہیں۔ ہر طرح سے اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ قوم کے پاس 6 لاکھ جری فوج ہو، 22 کروڑ اللہ کے نام پہ مر مٹنے والی قوم ہو، ایٹمی طاقت ہو، پیچھے اللہ کی امداد ہو، اس کو کسی فکر کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں اپنی فوج پہ مکمل اعتماد ہے، ہم نے ان کو کسی پریشر میں نہیں ڈالنا۔ انہوں نے خود کی فیصلہ کرنا ہے کہ کس وقت اور کس جگہ پہ انہوں نے ٹارگیٹ اچیو کرنا ہے۔ وی آر ود آرمڈ فورسز، وی ہیو 1000% ٹرسٹ ان آور آرمڈ فورسز۔ اور آج جو قومی اسمبلی سے اور سینٹ سے جو میسج گیا ہے، میں سمجھتا ہوں ثابت کیا ہے ہمارے سیاسی ورکرز نے، سیاسی لیڈران نے، لیڈرشپ نے، کہ جب کال آتی ہے قوم کی، جب کال آتی ہے پاکستان کی، مملکت خدا داد کی، پھر یہی سیاستدان جو کل کو آپ کو آپس میں لڑتے بڑھتے نظر آئے، آج یک جان دو قالب، اور ایسا انہوں نے جواب دیا اور ایسا انہوں نے مضبوط رسپانس دیا کہ میں تو حیران ہوں کہ وہی پولیٹیکل کلاس ہے جو کل تک کس طرح تھی۔ آج ہم نے میسج دیا کہ پوری قوم 22 کروڑ جو ہے اپنی فوج کے ساتھ ہے، اور نریندر مودی کو میسج یہی ہے کہ مودی صاحب ہم امن کی خواہش رکھتے ہیں کہ ہماری کمزوری بالکل نہیں ہے، کیونکہ ہم وارث ہیں امام حسین، شہدائے کربلا کے، اہل بیت کے، امام حسین رضی اللہ عنہ کے، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے، ہم عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے۔ اور جب مودی صاحب آپ کو بھول گیا ہو تو یاد دلا دیں کہ ٹیپو سلطان اور محمد بن قاسم ہم میں سے ہی تھے، تو کیوں چاہتے ہیں کہ آپ ہندوستان کے 1000 ٹکڑے کراؤ ایسی ایک بقا کے لیے، ایک سیاسی پوزیشن جو ویک ہے، وار ہسٹیریا کریٹ کرنے کے لیے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں یہ مناسب رویہ ہے ہندوستان کا کہ 2 نیوکلیئر نیشنز، اٹامک پاور رکھنے والے 2 بڑے ملک جو ہیں وہ آپ کی الیکشن کی نظر ہو جائیں؟ لیکن اگر آپ چاہتے ہیں تو 100 بسم اللہ، پھر ہم تیار ہیں، لیکن پھر گلا نہ کرنا، کیونکہ آپ نہیں، ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیثوں میں پیشن گوئی کی کہ غزوہ ہند ہوگی، تو ہو سکتا تھا کہ بعد میں ہوتی، لیکن مودی صاحب آپ کو شاید بہت جلدی ہے۔ علی صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ آپ آل آؤٹ وار کی جانب بڑھ رہے ہیں؟ میں آپ کی گفتگو جو ہے وہ یقینی طور پہ ہر پاکستانی کا ایسا ہی اس وقت جذبہ ہونا چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں۔ جب ہم پہ جنگ مسلط کی جائے گی تو پھر ہم پلٹ کے وار ضرور کریں گے، لیکن آپ کو لگتا ہے کیونکہ کل نیشنل کمانڈ اتھارٹی کا جو اجلاس بلایا گیا ہے، سب کو پتا ہے وہ کیا ہے، نیوکلیر ویپنز ڈسکس کیے جاتے ہیں اس میں، تو آپ کو لگتا ہے ہم آل آؤٹ وار کی جانب بڑھ سکتے ہیں؟ علی اظہر صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں نا کہ prepare for the worst and hope for the best، تو ہم تو اپنے 22 کروڑ عوام کا اچھا مستقبل دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ ساؤتھ ایشیا میں پیس ہو، امن ہو، خوشحالی ہو، ایجوکیشن ہو، یہاں پہ بچے اسکول میں جائیں، یہاں پہ بیماریوں کے علاج ہوں، ایک خوشحال زندگی سب گزاریں۔ لیکن اگر ہم پہ جنگ مسلط کی جائے گی تو ہم نے پھر یہ ایٹم بم جو ہے یہ الماری میں سجانے کے لیے نہیں رکھے، ہم اپنی حفاظت کے لیے ہر حد تک جائیں گے، لیکن اپنے آپ کو
اپنی قوم کو یہ میں میسج دینا چاہتا ہوں یہاں سے کہ ہم امن چاہتے ہیں، ہم امن کی کوشش کر رہے ہیں. یہ کل کی جو میٹنگ ہے وہ اس لیے ہے کہ ہم اپنے آپ کو ہر طرح سے تیار رکھیں کہ کل کو اگر کسی بھی حد تک جانے کی ضرورت پڑے مملکت خداداد کو بچانے کے لیے تو پوری قوم اس کے لیے اللہ کے کرم سے تیار ہے، پوری قوم اس کے لیے بیدار ہے. علی محمد خان صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا. جنگ اگر مسلط کی جائے تو اس کا جواب بھی دیا جائے گا، بھرپور طریقے سے دیا جائے گا. پاکستان اور پاکستانی فورسز اس کے لیے تیار ہیں. اب بات کرتے ہیں ناظرین ڈیفنس اینالسٹ جو ہمارے ساتھ موجود ہیں، ایئر مارشل ریٹائرڈ شاہد لطیف صاحب اور جنرل غلام مصطفیٰ صاحب نے ہمیں جوائن کیا. دونوں حضرات کا بہت بہت شکریہ. غلام مصطفیٰ صاحب، سر پاکستان کا رسپانس کیسا ہوگا، کس نوعیت کا ہوگا، کس حد تک ہوگا؟ کیا ہم ایک کیلکولیٹڈ رسپانس دیں گے یا پھر ہمارے رسپانس میں عسکری جو ایک ایلیمنٹ ہے وہ ذرا زیادہ حاوی ہوگا؟ دیکھیں یہ بڑا کریٹیکل اور ڈیفیکلٹ کویسچن ہے پاکستان کے لیے بھی، کیونکہ اب جو بھی پاکستان نے کرنا ہے وہ اس طریقے سے کرنا ہے کہ ہندوستان کو جواب بھی مل جائے اور ان کی تسلی بھی ہو جائے. اس کے بعد وہ کچھ اس قسم کا کام کرنے کے قابل بھی نہ رہیں کہ جس سے پاکستان کو نقصان پہنچ سکتا ہے، اور اگر وہ نیکسٹ اسٹیپ اٹھائیں تو پھر وہ ٹوٹل ڈسٹرکشن کی طرف جائے. اس قسم کی اگر ہم اپنا جو ڈیٹرنس ہے اس قسم کا ان پلیس کریں تو ہی بات بنے گی، کیونکہ انڈین نیریٹو اس وقت ٹریکشن لے رہا ہے. افسوس کی بات ہے اس چیز پہ، لیکن وہ ٹریکشن لے رہا ہے. جھوٹ ہے لیکن ٹریکشن لے رہا ہے اس لیے کہ انہوں نے پہلے سے یہ کام شروع کر دیا تھا. انہوں نے جو ویڈیوز دکھائی ہیں، جو کچھ کیا ہے، وہ آئے تو ہیں، پاکستان کی ٹیریٹری کراس بھی کی ہے، 4 سے 5 نوٹیکل مائلز پاکستان کے اندر آئے ہیں. اب اس کو آپ جھوٹ کی طریقے سے بلڈ کر رہے ہیں انڈیا، تو پاکستان نے اس کو بھی انڈو کرنا ہے. نمبر 1 دنیا کو یہ بتانا ہے کہ even if it's a fake surgical strike جنرل صاحب، اس کے باوجود بھی لگتا ہے کہ ایک فیک سٹرائک پر بھی پاکستان کو ریٹیلیٹ کرنا چاہیے. ان کی ایئر فورس نے پاکستان کی جو ایئر اسپیس ہے اس کو وائلیٹ کیا ہے اور ڈیلیبریٹلی کیا ہے. ایکسیڈنٹلی ہو جاتا ہے یہ، لیکن وہ اور چیز ہوتی ہے. یہ ڈیلیبریٹلی کیا ہے. اور پاکستان نے جب آج کی میٹنگ کے بعد ہمارے وزیر خارجہ اس بات پہ بڑے فرم تھے کہ پاکستان کی ایئر اسپیس وائلیشن ہوئی ہے، پاکستان کے خلاف یہ اگریشن ہوئی ہے، ہم اس کو اگریشن لے رہے ہیں. دیٹ از کریٹیکل. جو ہوا ہے وہ تو الگ بات ہے، لیکن پاکستان اس کو ایک اگریشن لے رہا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان اب اس کو جب رسپونڈ کرے گا تو کم از کم وہ نقصان تو ضرور کرے گا جو انڈین کلیم کر رہے ہیں اور انہوں نے نہیں کیا. بالکل ٹھیک. اچھا ایئر مارشل صاحب، ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جو کہ سوشل میڈیا پہ ڈسکس ہو رہی ہے، اور یہ سوال قریشی صاحب کے سامنے بھی رکھا گیا تھا، انہوں نے جواب دینے سے اجتناب کیا. سر ایئر اسپیس والیٹ ہوتی ہے ہماری، اس دوران ہمیں جو چیز بتائی گئی ہے، اور یہ چیز میں نے خود اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا، میں اپنے ایک پروگرام کے سلسلے میں رفیقی ایئر بیس ہمارا جانا ہوا تھا، تو ہمیں ایئر ڈیفنس سسٹم کا معائنہ کروایا گیا، دکھایا گیا تھا وہاں پہ حکام کی جانب سے. تو ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ جیسے ہی دشمن کی ٹیریٹری میں ایل او سی کے قریب کوئی جہاز ایئر بورن ہوتا ہے تو ہمارے ریڈار پہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے اور ہم تیاری پکڑ لیتے ہیں. تو سر اب سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ اگر انکرجن ہوتی ہے اور پھر وہ بھلے ہی اپنے ہدف کو نشانہ نہ بنا سکے لیکن وہ جہاز واپس چلے گئے، ہم سکریمبل تو ہوئے پر ہم کسی جہاز کو مار گرانے میں کامیاب نہیں ہوئے، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں جو کچھ بھی آپ کو ایکسپلین کیا گیا، مجھے نہیں معلوم وہ کس کانٹیکسٹ میں ایکسپلین کیا گیا. ایک چیز ہوتی ہے جس کو آپ ریئیکشن ٹائم کہتے ہیں، اور وہ ریئیکشن ٹائم ہر جگہ ایک جیسا نہیں ہوتا. وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کہاں وہ ٹارگٹ اپیئر ہوا ہے، جس کو آپ ریڈار کی اسکرین پر ایک بلپ کی صورت میں دیکھتے ہیں، اور آپ نے سکریمبل کہاں سے کرنا ہے. یعنی آپ نے جہاز اپنے جو پلیس کیے ہوئے ہیں جس کو ہم ایئر ڈیفنس الرٹ کہتے ہیں، وہاں سے جس بیس سے بھی ہو رہا ہو. آج کل تو آپ کو معلوم ہے نا کہ جب سے یہ تھوڑی سی ایکٹیویٹی شروع ہوئی ہے، ہم نے اپنی فارورڈ آپریٹنگ بیسز جو ہیں ان کو بھی ایکٹیویٹ کر دیا تھا. اور مین آپریٹنگ بیسز تو پیس ٹائم کے لیے ہیں، فارورڈ آپریٹنگ بیسز جو ہیں وہ وار ٹائم ہی کے لیے ہوتی ہیں. اب یہ جو بیس ہے اس سے پورا بارڈر مختلف جگہوں کا فاصلہ جو ہے وہ مختلف ہے، لہٰذا ہر جگہ پہ پہنچنے کے لیے ایک ٹائم ہے جو فائٹر ایئر کرافٹ کو چاہیے. تو قدرتی بات ہے اب وہ ہارڈلی یعنی 3 سے 4 میل اندر آپ یوں سمجھ لیں کہ انہوں نے بیئرلی وائلیٹ کیا ہے. وہ کوئی ڈیپ نہیں اندر آئے، انہوں نے کوئی ڈیپ اندر آ کے آپریشن نہیں کیا. وہ حالات ہوتے تو پھر آپ کا سوال بجا ہے کہ اتنا ٹائم اتنا وقت ان کو کیسے دیا گیا.
مگر جو جہاز صرف 3 سے 4 میل اندر آئے اور یہ ٹائم فائٹر ایئر کرافٹ کے لیے 30 سیکنڈز کا ٹائم ہے. 30 سیکنڈز, کیونکہ پر منٹ ان سپیڈز پہ کوئی 9 میل 8 سے 9 میل کا فاصلہ پر منٹ ایک فائٹر جہاز طے کرتا ہے. تو 30 سیکنڈز اندر آ کے اور پھر جو ہی انہیں وارننگ ملی کہ ریئیکشن ہو گیا ہے, یعنی ریڈار نے ان کو رپورٹ کیا کہ جی ریئیکشن جو ہے وہ ایڈورسری کی سائڈ سے ہو گیا, تو بجائے اس کے کہ وہ وہاں رکتے یا اپنے ٹارگٹ کی طرف جاتے, انہوں نے بھاگنا جو ہے وہ پسند کیا, کیونکہ انہیں بھی معلوم تھا آج کی دنیا میں فائٹر ایئر کرافٹ جو انٹرسپٹ کرنے آتے ہیں ہمارے جہازوں پہ, وہ BVR میسائلز بھی ہیں, یعنی بیونڈ ویژول رینج میسائل, جس کو آپ سٹینڈ آف ویپن کہتے ہیں, دور مار کرنے والے جہاز جو آپ کے میسائلز ہیں. تو وہ بھی انہیں احساس تھا کہ یہ جہاز ہمیں نظر آئیں یا نہ آئیں, مگر میسائل ٹارگٹ کے اوپر ہمارے طرف لانچ کیا جا سکتا ہے. تو ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے تو ان کا مقصد ایک کنفیوژن اور دور کیجیے گا مارشل صاحب, یہ جنرل صاحب نے بھی بات کی, آپ نے بھی, اور یہ بات DGISPR نے بھی کی ہے کہ 4 to 5 مائلز جو ہے یا کلومیٹرز جو ہے وہ انکرجن ہوتی ہے, لیکن ساتھ میں انہوں نے یہ کہا کہ یہ مظفر آباد سیکٹر کے قریب جو بالا کوٹ تھا وہاں تک آئے. اچھا ویسے ڈسٹنس دیکھتے ہیں تو وہ بہت ڈسٹنس ہے فرام LOC, بٹوین LOC اینڈ مظفر آباد سیکٹر, لیکن کیا یہ آپ ایروناٹیکل مائل کی بات کرتے ہیں جب 4 سے 5 کلومیٹر کی بات ہو جاتی ہے؟ نہیں, ہم ایروناٹیکل کی بات کر رہے ہیں نا. تھرو آؤٹ صبح سے جو ڈسٹنس ہے وہ ایروناٹیکل مائل ہی میں بولا جا رہا ہے, جو کہ اسٹیچیوٹ مائل سے تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے. تو یہ جو فاصلہ میں نے آپ سے کہا کہ فائٹر ایئر کرافٹ 8 سے 9 ناٹیکل مائل پر منٹ کور کرتا ہے, تو اس لیے, اور خاص کر جب پھر انہوں نے بھاگنا ہے وہ تو پھر اور بھی سپیڈ دے کر بھاگیں گے تاکہ منیمم ٹائم میں وہ ایریا اس کو ایگزٹ کر جائیں, تاکہ کوئی بھی ان کے اوپر اگر ویپن فائر کیا جاتا ہے تو وہ اس کی زد میں نہ آئے. بھارت کی جانب سے allegedly so called, in fact I would say it's a fake thing, کہ کسی دہشت گرد کیمپ کا یہاں پہ ایک دفتر تھا یا ایریا تھا, وہاں پہ ہم نے حملہ کیا. ان کا ٹارگٹ جیش کا جو ہے وہ ایک کیمپ تھا, سو کالڈ allegedly کیمپ تھا. پاکستان جب ریٹیلیٹ کرے گا اور ایک ایسا رسپانس دینے کا سوچ رہا ہے یا ارادہ رکھتا ہے تاکہ ہمیں کمزور نہ سمجھا جائے, تو ہمارے اہداف کیا ہوں گے جنرل صاحب؟ دیکھیے پاکستان کے تو بہت زیادہ اہداف ہو سکتے ہیں, لیکن سب کا یہاں پہ ذکر کرنا میں سمجھتا ہوں مناسب نہیں ہے. اب پاکستان نے چونکہ یہ فیصلہ کر دیا ہے, اور مت بھولیے کہ کل کو ہماری نیشنل کمانڈ اتھارٹی کی میٹنگ بھی بلائی گئی ہے, اور یہ وہ اتھارٹی ہے جو آپ کے ایٹمی اثاثے کنٹرول کرتی ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کا جو رسپانس ہے وہ چھوٹا موٹا نہیں ہوگا, اور پاکستان کا رسپانس وہ ہوگا جیسا میں نے پہلے بھی کہا تھا آپ سے کہ پھر بھارت کو یہ سوچنا پڑے گا کہ کس حد تک اپنے آپ کو تباہی کی طرف لے کے جانا چاہتا ہے. تو یہ اس بیک ڈراپ میں اگر آپ دیکھیے تو ٹارگٹس بہت سارے ہیں. ہمارے لیے ایک مسئلہ صرف یہ ہے کہ اگر ہم لائن آف کنٹرول کے پاس کے ٹریگر ہونے کا تو خدشہ نہیں ہے کہ کھلم کھلا ایک جنگ کا آغاز ہو جائے, پھر اس کے لیے تو اس سے تو سب کا نقصان ہوگا, پاکستان کا بھی, ہندوستان کا بھی. دیکھیے نقصان کا اگر بھارت کو پرواہ ہوتی تو یہ حرکت نہ کرتا. اب پاکستان یا تو مار کھا کے بیٹھ جائے اور سر جھکا لے اس کا, یا پھر اس کا جواب دے جس کا پاکستان نے فیصلہ کر لیا ہے, اور اب جواب دینے کے بعد پھر بھارت پہ منحصر ہوگا وہ کیا کرتا ہے. لیکن اس دوران ایک چیز مت بھولیے کہ جب پاکستان نے اپنے ارادے بالکل صاف ظاہر کر دیے ہیں. آپ دونوں حضرات کا بہت بہت شکریہ. ناظرین اب ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان کے وزیر خارجہ جناب شاہ محمود قریشی صاحب نے. صاحب بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. ایسا ماحول پاکستان کے لیے قریشی صاحب پیدا کر دیا گیا ہے, لگتا ہے کہ اگر ہم اس کا جواب نہیں دیتے تب اس کو کمزوری سمجھا جائے گا, اور اگر جواب دیتے ہیں تو خدشہ اس بات کا بھی ہے کہ کہیں جنگ کی جانب, آل آؤٹ وار کی جانب ہم نہ جائیں. پاکستان کا اپنے دوستوں کی سپورٹ حاصل ہے اگر پاکستان ایک عسکری جواب دیتا ہے تو. پہلی بات تو یہ ہے کہ الحمدللہ آج پاکستان کی افواج کو اور پاکستان کی حکومت کو پاکستان کی عوام کی سپورٹ حاصل ہے, پاکستان کی عوام کا اعتماد حاصل ہے. آج پارلیمان میں جو بحث ہوئی, آج پاکستان کی سپاہ کو اور پاکستان کے منتخب نمائندگان کو پوری پارلیمان کی سپورٹ جو ہے وہ میسر ہے, اسے دستیاب ہے, اور آج پوری قومی یکجہتی کا مظاہرہ کیا گیا, اور میں اس پر
पूरी कौम को मुबारकबाद देता हूं और शुक्रगुजार हूं पार्लियामान का और पार्लिमानी लीडरों का। हमने पार्लियामेंट का एहतराम करते हुए फैसला किया है कि हम जॉइंट सेशन बुलाएंगे और जॉइंट सेशन में मुंतखब मेंबरान को एतमाद में लेंगे। हमने ये भी फैसला किया है कि जितने पार्लिमानी लीडर्स हैं हम उन्हें इन कैमरा ब्रीफिंग देंगे और उन्हें जॉइंट सेशन से पहले हमारी जो मुसल्लह अफवाज के जो ऑपरेशंस पर महारत रखते हैं और जो पल पल की खबर रखते हैं उनके साथ मिलकर दफ्तर खारजा उनको सूरत हाल से आगाह करेगा और उन्हें एतमाद में लेगा। आज आपके इल्म में है कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास में नेशनल कमांड अथॉरिटी का इजलास भी कल तलब कर लिया गया है और वज़ीर आज़म उसकी सरबराही फरमाएंगे। आज मैंने मुख्तलिफ पार्लिमानी लीडरों को स्पीकर साहब की सरबराही में सूरत हाल से आगाह किया। जैसे ही इजलास खत्म हुआ तो मैं वहां गया और मैंने मुख्तलिफ पार्टीज जिसमें पीपल्स पार्टी, जिसमें मुस्लिम लीग नवाज, जिसमें MMA, जिसमें MQM, जिसमें बलूचिस्तान अवामी पार्टी, जिसमें जितनी और पार्टीज थी तकरीबन वो सब मौजूद थी। मैं उन्हें एतमाद में लिया और इस सूरत हाल से उन्हें आगाह किया। मैंने आज तफसीली गुफ्तगू की है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पॉम्पियो से जो अमेरिका के वजीर खारजा हैं और उन्हें मैंने अवाम, हुकूमत और पार्लियामान के जज्बात से आगाह किया है। उन्हें मैंने भारत की जारियत से बाखबर किया है। मैंने अभी आपकी कॉल से पहले मुत्तहिदा अरब अमारात के जो वजीर खारजा हैं हिज हाइनेस शेख अब्दुल्ला, उनसे मैंने बात की है। मैंने उन्हें जद्दा में आज जो OIC कॉन्ट्रैक्ट ग्रुप ऑन कश्मीर का जो इजलास था और जिसमें भारत की जारियत की कंडेमनेशन की गई, मैंने उसकी रुएदाद भी उनकी खिदमत में पेश की है। और आज मैंने इस्लामाबाद में जितनी डिप्लोमेटिक कम्युनिटी है, डिप्लोमेटिक कोर है, उनको दफ्तर खारजा मदऊ किया और उन्हें सारे हालात से आगाह किया, उन्हें अपडेट किया है। बिल्कुल ठीक। तो कुरैशी साहब, ऐसा लगता है कि पाकिस्तान जो है वो इज रीचिंग आउट टू इट्स फ्रेंड्स एज वेल। तो आपको लगता है कि पाकिस्तान किसी दूसरे मुल्क की आर्बिट्रेशन भी कबूल करेगा अगर इस एस्केलेशन को ठंडा किए जाना मकसूद हो तो? एस्केलेशन हमने की ही नहीं है। एस्केलेशन, हम तो डी एस्केलेशन की बात कर रहे हैं। मैं आपकी खिदमत में वो खतूत पेश करना चाहूंगा। मैं कौम के सामने वो खत पेश करने के लिए तैयार हूँ। तारीख और उसका पूरा मतन कौम के सामने रखने के लिए तैयार हूँ। जो मैंने सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा को लिखा, जो मैंने प्रेसिडेंट ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल को लिखा, उसमें आप पढ़ लीजिए कि हमने एस्केलेशन का इशारा दिया या डी एस्केलेशन की आरजू की। बिल्कुल ठीक। तो वजीर खारजा साहब, माइक पॉम्पियो से जब आपसे गुफ्तगू होती है, उनका रिस्पांस कैसा था? देखिए, ऑब्वियसली उन्हें इस सूरत हाल पे तशवीश है और वो बहुत मंझे हुए सफारतकार हैं और वो समझते हैं चीज़ों को, वो भांपते हैं और वो जान गए हैं, उनसे कोई चीज़ छुपी ढकी नहीं है कि ये जारियत थी, जारियत है, इसे किसी और लफ्ज़ से तशबीह नहीं दी जा सकती। ये हकीकत है। वो ये भी समझते हैं कि आज पाकिस्तान उनकी मगरबी सरहद पर क्या किरदार अदा कर रहा है। आज अमेरिका का जब वो पहली दफ़ा पाकिस्तान तशरीफ लाए इस्लामाबाद दफ्तर खारजा, उन्होंने मुझसे क्या तकाजा किया था, उन्होंने मुझसे क्या तकाजा किया था और उस तकाजे के उसके हमने रिस्पॉन्ड क्या किया है और उन्होंने मुझसे क्या फरमाया था कि पाकिस्तान अगर यहाँ पेशरफ्त करता है तो अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात क्या मोड़ अख्तियार करेंगे। आज पाकिस्तान ने अपना किरदार अदा किया है। आज भारत ने अमेरिका के जो मकासद हैं और अमेरिका की जो आरजू है उस पर एक कारी ज़र्ब लगाई है मेरी नज़र में
اور انہوں نے پاکستان کی توجہ مغربی سرحد سے ہٹا کر مشرق کی طرف مائل کی ہے، مشرقی سرحد کی طرف مائل کی ہے، اور جو ہمارا ایک شیئرڈ آبجیکٹو تھا اس شیئرڈ آبجیکٹو میں آج اگر رخنا انداز ہوا ہے تو بھارت ہوا ہے اور پاکستان نہیں ہوا۔ وہ اس چیز کو بھانپ گئے ہیں، آبویسلی وہ ایسکیلیشن نہیں چاہیں گے، تو انہیں پہلے بھارت کو قائل کرنا ہوگا کہ پہلے تو انہوں نے جارحیت کی ہے اور ایسکیلیشن انہوں نے کی ہے، اور انہیں سمجھنا ہے اور سمجھنا چاہیے کہ جو بھارت نے آج کیا ہے وہ اقوام متحدہ کے چارٹر کی خلاف ورزی ہے، وہ بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے، وہ ننگی جارحیت ہے، اور پاکستان اپنا جو رائٹ ٹو سیلف ڈیفینس جو ہے وہ رکھتا ہے۔ قریشی صاحب، چائنا ہمارا دوست ہے اور اس کا رسپانس ایسا کہا جا رہا ہے کرٹیکس کے اوپر نیوٹرل سا آیا ہے، کیا اس واقعے کے بعد ہمارے جو رشتے ہیں دیگر ممالک سے وہ اس پیمانے پر ہوں گے کہ جو ہے اس پہ رسپانس کیسا دیا کس ملک نے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے قومیں رسپونڈ کرتی ہیں اپنے ضروریات کو سامنے رکھتے ہوئے، اصولی موقف کو سامنے رکھتے ہوئے۔ پاکستان نے رسپونڈ کرنا ہے دیکھنے کے لیے، دنیا نے دیکھنا ہے واٹ از رائٹ اینڈ واٹ از رانگ، دنیا نے دیکھنا ہے ایگریسر کون ہے، ایگریشن کس کی طرف سے ہے، پاکستان نے ایگریشن کی ہے یا پاکستان پر چڑھائی کی گئی ہے۔ دنیا اس سے غافل رہ نہیں سکتی، حقائق چھپائے نہیں جا سکتے۔ اگر وہ جھوٹا پروپیگنڈا کرنا چاہتے ہیں کہ کیمپس اڑا دیے گئے اور دہشت گرد نشانہ بنائے گئے تو دکھائیں نا کون سے کیمپ تھے، دکھائیں نا کتنی اموات ہوئی، دکھائیں نا لاشیں کہاں ہیں، دکھائیں نا جنازے کہاں سے اٹھے، دکھائیں نا ہسپتالوں میں کون ہے۔ یہ سیاست کر رہے ہیں اور اپنے سیاسی مقاصد کے لیے وہ نہ صرف دنیا کو بلکہ بھارت کی دیگر جماعتوں کو بی جے پی ماموں بنا رہی ہے، اور وہ اگر ماموں بننا چاہتے ہیں تو ضرور بنے۔ بالکل قریشی صاحب، یہ بھی کہا گیا حکومت کی طرف سے کہ ان کیس آف سٹرائک، کیونکہ جو پلوامہ حملہ ہے اس کے بعد تو ٹینشن بڑھ چکی تھی، جو طالبان کے ساتھ مذاکرات ہیں پاکستان میں جو ہونا تھے وہ بھی افیکٹ ہو سکتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ امریکہ کیا رسپانس دیتا ہے آپ اس کو مانیٹر کر رہے ہیں، آپ نے بہت سپورٹ کیا امریکہ کو افغانستان میں ان مذاکرات کے لیے، اگر رسپانس وہ نہیں آتا جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں تو پھر یہ تو پاکستان کا رول ہے ایک اچھے فریق کا جو طالبان اور امریکہ میں مذاکرات کے لیے ایک اچھا کردار نبھا رہا ہے، کیا وہ رول محدود ہوگا، اس میں کوئی فرق پڑے گا؟ دیکھیے، ہم نے اقدامات اٹھانے ہیں اپنے مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے۔ ہم نے پاکستان کی ضروریات کو اور پاکستان فرسٹ کا جو ہمارا جو ایک نقطہ نظر ہے، پاکستان کے مفادات کو ترجیح دینا، ہمارے فیصلے اس کے گرد جو ہے ان کا محور پاکستان ہوگا۔ تو ہم نے ریاکٹ نہیں کرنا، ہم نے ایکٹ کرنا ہے۔ اور سر، اس ایکٹ میں اب جو ہونے جا رہا ہے جس پہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی کہا that we will respond with all our might we have، ہم یہ اب امید رکھیں اس بات کی کہ پاکستان کی طرف سے بہت جلد رسپانس دیا جائے گا، اور وہ رسپانس اگین میں سر ریٹریٹ کرتا ہوں اپنی بات پہ کہ وہ عسکری رسپانس بھی ہو سکتا ہے۔ علی حیدر صاحب، پاکستان ایک ذمہ دار ملک ہے اور ہمارا جتنا بھی رسپانس رہا ہے ذمہ دارانہ رہا ہے، اور آج بھی جو میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں ذمہ داری سے کر رہا ہوں، اور میں پاکستان کا رسپانس آپ کے پروگرام پہ نہیں دے سکتا، پاکستان کا جو بھی رسپانس ہوگا آپ کے سامنے ہوگا۔ شاہ محمود قریشی صاحب، بہت بہت شکریہ سر، آپ کے وقت ہمارے ساتھ تھے خارجہ پاکستان جناب شاہ محمود قریشی، اور اس معاملے میں کافی محتاط نظر آ رہے تھے کہ پاکستان کا رسپانس ہوگا کیا، لیکن اس رسپانس کے حوالے سے انہوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستانی ملٹری کو فری ہینڈ دیا گیا ہے، ان کو ہر طرح سے یہ آپشنز استعمال کرنے کا ایک اجازت پہلے بھی دی گئی تھی، کیونکہ وزیراعظم اپنے بیان میں کہہ چکے ہیں کہ پاکستان پر اگر کسی قسم کی جارحیت کی جاتی ہے تو پھر ہم جواب دینے کا سوچیں گے نہیں، ہم جواب دیں گے۔ اسی سلسلے میں ایک اہم ترین چیز جو آج آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، مگر اس وقفے کے بعد۔
भारत की जाली मुहिम जोई की दास्तान में एक और कहानी रकम हो गई है। इसका खुलासा गौर से सुनिए, आपको समझा के उठूंगा। मोदी सरकार ने नाज़रीन अपनी ही आवाम को बेवकूफ बनाने के लिए फिजाई सर्जिकल स्ट्राइक का ड्रामा रचाया, लेकिन हुआ वही जो होना था। झूठ के पाँव नहीं होते नाज़रीन, फौरन ये झूठ पकड़ा गया। DGISPR ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय सरकार की कहानी बेनकाब कर दी। DGISPR के मुताबिक 14 फरवरी से दोनों ममालिक के दरमियान मजीद ताल्लुकात कशीदा हो रहे थे और दोनों तरफ से फजाइया ने पेट्रोलिंग शुरू कर दी, जबकि कॉम्बैट एयर पेट्रोलिंग जंग के लिए तैयार तैयारों की फजाई निगरानी तरबियत और चलती रही। 14 फरवरी के बाद जब ये टेंशन बढ़ती गई तो दोनों साइड्स पे जो एयर फोर्सेस हैं वो अपनी कॉम्बैट एयर पेट्रोलिंग करते हैं, जिसको हम कैप मिशन कहते हैं। वो रोटेशन में इन एयर रहती हैं और ये कॉम्बैट एयर पेट्रोलिंग जो है हर वक्त एक कॉम्बैट एयर पेट्रोलिंग का मिशन या 2 कॉम्बैट एयर पेट्रोलिंग के मिशन ये इन एयर रहते हैं और रोटेशन में ये चेंज करते रहते हैं। अब यहाँ नाज़रीन भारत का ये दावा है कि उन्होंने आज़ाद कश्मीर में 3 हमले किए और 21 मिनट तक पाकिस्तानी फिजाओं में वो मौजूद रहे, पूरे 21 मिनट। क्या ये मुमकिन है? मतलब ये बात DGISPR ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ साफ अंदाज में बताई। किस तरह बताई वो जरा सुन लें आप। टॉप लेफ्ट जो पिक्चर है वो कह रही है 21 मिनट वो आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान की हदूद में दाखिल होने का क्लेम कर रहे हैं और कह रहे हैं कि 350 दहशत गर्दों को हमने मार दिया है। नेक्स्ट टॉप राइट पे आप अगर देखें तो वहां लिखा है फर्स्ट स्ट्राइक बालाकोट 345 to 353 AM। बॉटम लेफ्ट पे आए तो लिखते हैं सेकंड स्ट्राइक मुजफ्फराबाद 348 to 355 AM। बॉटम राइट पे जाएं तो थर्ड स्ट्राइक चकोठी एट 358 to 404 AM। ये हैं उनके क्लेम मीडिया के ऊपर। अल्लाह ताला की जात बड़ी है, बड़ी बात नहीं करनी चाहिए। आए 21 मिनट रह के दिखाएं पाकिस्तान की एयर स्पेस में। ठीक है जी, ये दावा है कि आप 21 मिनट जरा पाकिस्तानी फिजाओं में रह के दिखाएं, लेकिन नाज़रीन असल कहानी कुछ यूं है। अब आपने मेरे साथ रहना। 25 और 26 फरवरी की दरमियानी शब भारतीय तैयारों ने जो कोशिश है, पहली कोशिश वो सियालकोट लाहौर की सरहद पर की। ठीक है जी, पाकिस्तानी फजाइया की एक और कॉम्बैट एयर पेट्रोल टीम जो कि उस वक्त फजा में ऑलरेडी थी, वो उसकी जानिब रवाना हो जाती है। इस टीम को देखकर भारतीय तैयारे सरहद से जो है वो तकरीबन 60 से 70 नॉटिकल माइल के फासले पर रहते हैं। रात को हमारा कॉम्बैट एयर पेट्रोल मिशन वाज इन एयर। सबसे पहले सियालकोट लाहौर के इलाके में इनकी पहली जो विजिबिलिटी रेडार पे आई दैट दे आर अप्रोचिंग टूवर्ड्स लाहौर सियालकोट बॉर्डर। तो हमारी उस वक्त जो एक कैप टीम थी वो एयर से ही, जो कि सेंट्रल पोजीशन पाकिस्तान में थी, दे अप्रोच्ड एंड चैलेंज देम। दे डिड नॉट क्रॉस। वो तकरीबन 7-8 नॉटिकल माइल्स अपनी साइड पे रहे। जी, मैं खुद की तस्दीक करता चलूं, ये 7-8 नॉटिकल माइल है, 60 से 70 नॉटिकल माइल नहीं। अच्छा जनाब, आगे बढ़ते। पहली टीम से टकराने के फौरन ही बाद जो है वो एक SOPs के तहत पाक फिजाइया की एक और कैप टीम यानी कॉम्बैट पेट्रोलिंग टीम जो है वो फजा में बुलंद होती है। ये टीम ओकाड़ा और बहावलपुर सेक्टर की तरफ बढ़ने वाले भारतीय तैयारों की तरफ जनूब में रवाना हो गई। एक और उनकी जो फॉर्मेशन थी वो ओकाड़ा बहावलपुर के सेक्टर में हमारे रेडार्स ने पिक किया। तो जो दूसरी स्टैंड बाय टीम थी कॉम्बैट एयर पेट्रोल की, दे वेंट डाउन साउथ और उसको चैलेंज किया। लेकिन जनाब ये 2 महाजों पे इस वक्त पाकिस्तान की एयरफोर्स ने चैलेंज कर दिया है भारतीय जंगी तैयारों को। आगे क्या होता है, आगे की कहानी और दिलचस्प है। भारतीय तैयारों की राह में दूसरी टीम की जो रुकावट बनने के बाद पाक फिजाइया की तीसरी कैप टीम कॉम्बैट पेट्रोलिंग टीम ये फजा में महवे परवाज हो गई। इस दौरान पाकिस्तानी रडार ने भारतीय तैयारों की एक बड़ी टीम जो कि बाकी 2 टीमों से जरा खासी बड़ी थी वो मंजर आम पे आती है। कहाँ? मुजफ्फराबाद सेक्टर में, और ये करन वैली है जहां पर देखी जाती है। इन तैयारों के मुकाबले के लिए पाकिस्तान की तीसरी टीम वो फजा में बुलंद होती है। फिर क्या होता है, DGISPR से। तीसरी हमारी जो कॉम्बैट एयर पेट्रोल था जो कि नेक्स्ट इन लाइन इन एयर था, तब हमारे रेडार्स ने पिक किया कि एक ज्यादा हैवी इनकी जो टीम है वो मुजफ्फराबाद सेक्टर में किरण वैली की तरफ से अप्रोच कर रही है। नहीं जनाब, अब तीनों जानिब से पाकिस्तानी शाहीन फजा में बुलंद हो चुके हैं। पाकिस्तानी तैयारों के चैलेंज करने से पहले ही भारतीय तैयारे LOC पार करके जा चुके होते हैं।
एंड रन, टच एंड गो, लेकिन भारतीय जंगी तैयारों ने पाक फिजाइया के तैयारों से उलझने की बिल्कुल कोशिश नहीं की और ना ही किसी टारगेट को निशाना बनाना चाहा और पाकिस्तानी तैयारों को देखकर भारतीय जंगी जहाज भाग दौड़े। जब हमारी तीसरी कैब टीम ने उस इलाके में जाके उनको चैलेंज किया, देन दे हैड क्रॉस द लाइन ऑफ कंट्रोल। 4 मिनट ये लाइन ऑफ कंट्रोल की तरफ आते हुए और जब चैलेंज किया और वापस जाते हुए, अगर तो ये स्ट्राइक करते हमारे किसी भी पोजीशन पे, तो एक फाइट होती है एयरफोर्स की, एक उनकी एंगेजमेंट होती है। दे डिड नॉट डू दैट। उनका मकसद किसी ऐसी जगह पे टारगेट करना था कि जहां पे सिविलियंस की कैजुअलिटीज हों, आइडेंटिटी उनकी सोल्जर ना हो और वो ये क्लेम कर सकें कि हमने एक टेररिस्ट कैंप पे हमला किया है, हमने जो उनका मकसद था वो टेक आउट किया और उनकी जो वार मॉन्गरिंग थी और जो पॉलिटिकल जो है फायदे के लिए, इलेक्शन के लिए जो करना था, वो उनके लिए फायदेमंद है। अच्छा नाज़रीन, अब गुफ्तगू का ये वाला हिस्सा बहुत दिलचस्प है और आपकी तवज्जो का तालिब, इसको समझिएगा। भागते हुए भारतीय जंगी तैयारों ने अपने पेलोड गिरा दिए। अब ये पेलोड क्या है? जब आपने यानी किसी तैयारे ने अपनी स्पीड को बढ़ाना होता है तो वो जो वजन, बमों का वजन जो रखा होता है, उसको कहीं पर भी गिरा दिया जाता है ताकि वो उससे दुगनी स्पीड में, जिस स्पीड से वो आए थे, वापस चले जाए। तैयारों के मुड़ने और ऊंचाई की वजह से नाज़रीन 4 बमों पर मुश्तमिल पेलोड बालाकोट के इलाके जब्बा में गिरा दिया गया और ये जनाब खुला मैदान है। इसके गिरने से आपने भी देखा कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। यहाँ से जो तंगधार सेलिएंट आपको नजर आ रहा है, यहाँ से उनकी इंट्रूजन हुई। 4 to 5 नॉटिकल माइल उनकी फॉर्मेशन अंदर आई, जिसको पाकिस्तान एयरफोर्स ने टाइमली और इफेक्टिवली चैलेंज करके रिपल्स किया। जाते हुए उन्होंने जो अपना पेलोड था उसको जेटसन किया। इतने डिस्टेंस से जो उस वक्त एंगल था उसका एग्जिट का, जो उसका पेलोड था, वो जब्बा के मकाम पर 4 उनके जो बॉम्ब्स थे वो गिरे और वो वापस चले गए। तो नाज़रीन, DGISPR के मुताबिक भारत ने जानबूझकर एक लाहासिल हमला किया। भारत ने 3 से जो है वो 300 या 400 या 350 दहशतगर्दों को मारने का दावा किया, लेकिन आपने फुटेजेस देखी हैं कि वहां पे जो शहीद हुए वो सिर्फ उस जगह के दरख्त थे जो शहीद। अब आपने उनकी क्लेम्स देखे हैं कि 350 टेररिस्ट किल्ड और एक जो उनकी हाइड आउट थी उसको उन्होंने तबाह कर दिया। Not even a single brick in the debris। अगर वहां पे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर होता तो वहां पे उसका मलबा होता। 350 ये क्लेम कर रहे हैं कि हमने वहां पे टेररिस्ट मारे हैं। मैं कहता हूं 10 भी होते तो उनकी डेड बॉडी, कोई उनके जनाजे, कोई उनकी ब्लड। अब नाज़रीन, भारत ने ये लाहासिल मशक आखिर की क्यों? भारत पाकिस्तान में किसी भी टारगेट को भारत के अंदर से ही निशाना बना सकता था और फिर सरहद से सिर्फ 4-5 मील तो बहुत आसान था। ये बात DGISPR ने अपने प्रेस ब्रीफिंग में भी कही। अगर इंडिया ये डिसीजन लेता कि मैंने स्ट्राइक करनी है और मिलिट्री टारगेट्स पे करनी है, तो वो स्टैंड ऑफ डिस्टेंस से भी कर सकता था। वो LOC क्रॉस किए बगैर भी टारगेट ले सकता था। जब उनका डिजाइन ही ये था कि हमने सिर्फ एक ड्राई रन लेना है। नाज़रीन, भारत ने LOC की खिलाफ वर्जी के लिए अटैक मिराज तैयारे इस्तेमाल करते हुए किया। ये तैयारे 1680 मील फी घंटे की रफ्तार से परवाज करते हैं, यानी कि 2300 किलोमीटर फी घंटा, और LOC का चक्कर लगाकर वो आसानी से ये तैयारे भाग सकते थे। अब नाज़रीन, बकौल DGISPR भारत तो बगैर LOC को पार किए पाकिस्तान में किसी टारगेट को निशाना बना सकता है। तो फिर बात पूछने की ये है कि मोदी हुकूमत को हवाई हमला करने की जरूरत क्यों पड़ी? और एक अहम सवाल ये है नाज़रीन कि मिराज में कैमरे लगे होते हैं, उस कैमरे के बावजूद भारत ने बॉम्ब गिराने की कोई वीडियो जारी क्यों नहीं की? भारत के इस सारे ड्रामे के पीछे मकसद बहुत वाज़ेह है कि मोदी हुकूमत आने वाले इलेक्शन में हीरो बनना चाहती है। पुलवामा हमले के बाद जंग का हिजान इस मकसद के लिए पैदा किया गया और जाहिर है नाज़रीन, ये पता चल रहा है हमें कि हालिया ड्रामा भी भारतीय अवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए किया गया था, लेकिन मोदी हुकूमत जो है वो बदकिस्मती से जो झूठ है वो अब पकड़ा गया है। बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है साबिक सदर, साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ साहब ने। परवेज मुशर्रफ साहब, एक ऐसा ड्रामा रचा गया जो कि विद इन आवर्स जिसका प्रोपेगेंडा बस्ट होता है और वो पकड़ा जाता है और नजर आ रहा है कि इट्स अ फेक क्लेम कि उन्होंने किसी ऐसी जगह को निशाना बनाया है जहां पे जो टेररिस्ट कैंप था।
پاکستان کے پاس اب ریٹیلیٹ کا آپشن ہے, کہہ بھی دیا گیا ہے کہ ہم بھرپور جواب دیں گے. کس حد تک پاکستان جواب دے سکتا ہے؟ ہماری جو ملٹری اسٹریٹجی ہے وہ ہے ڈیٹرنس کی اسٹریٹجی, کہ انہیں ہم دشمن کو کہنا چاہتے ہیں ہمیں مت چھیڑو. اب ناؤ اس ڈیٹرنس کی اسٹریٹجی جو ہے وہ فورس کی اویلیبلٹی سے نہیں ہوتی ہے, کہ فورس آپ نے رکھی بڑی جگہ, آپ کے ڈویژن ہیں, ٹینک ہیں, ایئر کرافٹ ہیں, جہاز ہیں, سب کچھ ہے, اس سے کافی نہیں ہے. اس کے استعمال جو ہے وہ امپورٹنٹ بات ہے, کہ آپ کو دشمن کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان کے پاس فورس جو ہے اس کو یہ پوری طریقے سے استعمال کریں گے. یہ ہوتا ہے ڈیٹرنس. تو اس میں کوئی گھبرانے کی چیز نہیں ہے. وہ آئے ہیں, ان کو ہم نے بھگا دیا, وہ بالا کوٹ آئے ہیں, بالا کوٹ وہاں مظفر آباد اور منصیرہ کے درمیان میں کہیں ہے, تو اس میں وہ آئے اور ان کو اپنا ایکسٹرا جتنا بھی جٹ کے اندر ہوتا ہے ان کے فیول ٹینک وغیرہ اس کو کہتے ہیں جیٹیسن کر کے بھاگ گئے. جیٹیسن کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہلکا اپنے وزن کرتے ہیں تاکہ وہ سپیڈ زیادہ پکڑ لیں. تو تیز سپیڈ زیادہ سے زیادہ لے کر وہ آئے تھے, لیکن اس سے زیادہ سپیڈ میں وہ بھاگے ہیں یہاں سے. تو بڑا اچھا ہے جی یہ کرنا چاہیے. اور اگلی دفعہ جب آتے ہیں اس کا اور زیادہ جواب. جنرل صاحب, کل پرائم منسٹر صاحب نے نیشنل کمانڈ اتھارٹی کا اجلاس بلا لیا. بڑا امپورٹنٹ اجلاس ہے یہ, اور اس کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے کہ یہاں پر آپ کے جو ٹیکٹیکل نیوکس ہیں وہ تک ڈسکس ہوتے ہیں, اس پر بات کی جاتی ہے. تو سر کیا اس کا کیا اب اس کی امپلیکیشن کیا ہو سکتی ہے سر؟ اس سے میسج کیا جائے گا این سی اے کے اس اجلاس سے؟ ہاں, یہ بہت بڑی بات ہے یہ جو آپ نے کہہ دی ہے, اور پرائم منسٹر نے جو کیا ہے یہ بہت بڑی بات ہے. یہ ہم دونوں نیوکلیئر طاقتیں ہیں اور یہ ایک نیوکلیئر فلیش پوائنٹ سمجھا جاتا ہے دنیا میں. دنیا نہیں چاہے گی کہ ہم لڑیں آپس میں, کیونکہ اس لڑائی سے نیوکلیئر تھریش ہولڈ کراس ہو سکتا ہے اور نیوکلیئر بامز استعمال ہو سکتے ہیں جو دنیا کے لیے, اس ریجن کے لیے بہت خطرناک ہوں گے. اب یہ مجھے پکا یقین ہے کہ پرائم منسٹر صاحب بہت سوچ سمجھ کے کارروائی کریں گے. بٹ نیشنل کمانڈ اتھارٹی کا ہیڈ جو ہے وہ پرائم منسٹر ہوتا ہے اور اس میں تمام چیفز ہوتے ہیں آرمی, نیوی, ایئر فورس کے, اور تمام امپورٹنٹ منسٹر جو ہیں وہ بھی اس میں ہوتے ہیں. اور یہ سب سے اہم فیصلے جو ہیں یہاں لیے جا سکتے ہیں. تو سر آپ کے دور حکومت میں کبھی ایسا وقت آیا تھا, ایسی نوبت آئی تھی کہ آپ کو ایسا اجلاس این سی اے کا بلوانا پڑا اور کچھ اہم فیصلے جو ہے وہ کچھ ان پہ بات کی ہو؟ فرینکلی یہ جو 10 مہینے کا ہمارا آمنے سامنے آئی بال ٹو آئی بال کانٹیکٹ رہا ہے 2002 میں, اس میں مجھے پتہ ہوا تھا کہ یہ اٹیک کرنے والے ہیں ہمارے اوپر کشمیر میں. اس پہ میں نے بالکل آرمی, نیوی, ایئر فورس چیفز کو بلا کر آرمی ہاؤس میں بٹھا کر ہم نے یہ ڈسکس کیا. لیکن نیشنل کمانڈ اتھارٹی ایز سچ ایکٹیویٹ نہیں ہوا تھا. یہ جو 4 ہم بیٹھے تھے اس میں ہم نے سوچا اور ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم اگر وہ آئے اٹیک کیا انہوں نے رات کو, امیڈیٹلی ہم رسپونڈ کریں گے, اتنی سختی سے ہم اٹیک کریں گے, اور رات اور صبح دن کے وقت فرسٹ لائٹ پہ دوبارہ اٹیک کریں گے. یہ ہم نے اوپن میں میسیجز سارے ایئر فیلڈز کو بھیجے. جب یہ ایئر فیلڈز میں گئے میسیجز وہ انڈینز نے بھی ریسیو کیے ہوں گے, اور جب انہوں نے ریسیو کیا تو انہوں نے دیکھا ہوگا کہ ان کی انٹینٹ ٹو یوز ہے بالکل, کہ یہ یوز کریں گے اپنے ہتھیاروں کو. تو اس لیے وہ تب کے بعد, یعنی سر اس دوران جب 10 مہینے تک آئی بال ٹو آئی بال اسٹینڈ آف تھا, تب اگر این سی اے کا اجلاس نہیں بلایا گیا اور اگر اب بلایا گیا نیشنل کمانڈ اتھارٹی کا اجلاس, تو اس کا مطلب ہے کہ دس ٹائم پاکستان مینز سیریس بزنس, یہ کچھ زیادہ سنجیدہ معاملات ہیں اب. دیکھیں نیوکلیئر یوز تو سنجیدہ ہی ہوتا ہے,
اور اس کا آدمی کو سوچنا بھی نہیں چاہیے کہ ہم ٹھیک ہے، بہت شکریہ جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف صاحب آپ کا۔ پاکستان کا جو ہے وہ تحفظ، اس کی حفاظت وہ مضبوط ہاتھوں میں ہے، اور مادر وطن پر کوئی بھی آنچ آنے سے پہلے ہماری پاک افواج، ہماری سیکورٹی فورسز میدان میں ہوں گی۔ دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔